سرسراہٹ اور آنکھوں میں چھپا خوف، وہ مخلوق جو سنتی ہے، دیکھتی ہے مگر خود سامنے نہیں آتی، وہ دنیا جو رات کے اندھیروں میں آباد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! رات کی تاریکی میں اندیکھی مخلوق کی تلاش۔ پھر سے اسی مخلوق کا لایا ہوں ایک واقعہ آپ کے لیے۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ابو وحید سٹوریز آفیشل۔ ایک جگہ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ہم گھر کی طرف واپس جا رہے تھے۔ رات تقریباً 3 بجنے والے تھے۔ ٹھنڈ کے ساتھ ساتھ روڈ بالکل خالی اور سناٹے سے بھرے پڑے تھے۔ ہم 2 لوگ تھے۔ میرے دوست گاڑی چلا رہے تھے اور میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر تھکن کی وجہ سے لیٹا ہوا تھا۔ جس جگہ انویسٹیگیشن کرنے گئے تھے وہ انتہائی خوفناک ایک ہانٹڈ پلیس تھی۔ وہ تقریباً 300 سالہ پرانی حویلی تھی۔ اس حویلی میں پیرانارمل ایکٹیویٹی کی وجہ سے اس حویلی کے موجودہ اونر نے ہمیں خاص اسی کام کے لیے بلایا تھا۔ اور آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اندھیروں میں ڈوبی جنات کی یہ دنیا راتوں کو آباد ہوتی ہے۔ ایک تھکا دینے والا عمل تھا۔ اس ہانٹڈ پلیس سے میرے گھر تک کا سفر تقریباً 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ کا تھا۔ گاڑی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ باہر کے ساتھ ساتھ گاڑی میں بھی خاموشی کا راج تھا۔ پھر وہ ہوا جو سوچا بھی نہیں تھا۔ تیز رفتاری سے چلتی گاڑی کی چھت پر کچھ بہت زور سے گرا۔ ہم دونوں آواز سن کر یکسر گھبرا گئے۔ گاڑی فٹ پاتھ سے ٹکراتے ہوئے بال بال بچی۔ گاڑی رکتے ہی ہم فوراً گاڑی سے باہر نکل آئے، مگر جہاں تک بھی ہماری نظر جا رہی تھی وہاں تک صرف اور صرف اندھیرے میں چھپی خاموشی کا ہی راج تھا۔ وہاں ہمارے سوا دوسرا کوئی نہیں تھا۔ گاڑی میں رکھی ٹارچ نکال کر ٹارچ کو آن کیا اور گاڑی کی چھت پر دیکھا تو معمولی سا بھی کوئی نشان نہیں تھا۔ پھر یہ ایک دم سب کس نے کیا تھا؟ ہم دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی دوبارہ اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے، گاڑی کی چھت پر پھر کچھ ویسا ہی ہوا۔ یہ اس افرید کا دوسرا حملہ تھا۔ وہ ہماری نظروں سے اوجھل کہیں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ہم دوسری بار پھر گاڑی سے باہر آئے، مگر سناٹے کے سوا اب بھی کچھ نہیں تھا۔ میں نے پھر سے ٹارچ آن کر کے گاڑی کی چھت پر دیکھا۔ لمبی لمبی انگلیوں سے بنا ایک ہاتھ ہمیں واضح سائن دے رہا تھا۔ اس حویلی سے کوئی تیسرا مہمان بھی ہمارے ساتھ آ چکا تھا، ایک بن بلایا مہمان۔ ہمارے لیے گھر تک کا سفر کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرنے کا سوچ کر میں نے خود اسٹیئرنگ سنبھالا اور پھر کچھ عمل پڑتے ہوئے ہم نے گاڑی دوبارہ چلائی۔ گھر تک کے سفر میں بڑی مشکل پیش آئی۔ اپنے دوست کو اس کی لوکیشن اس کے گھر اتار کر میں جیسے ہی اپنے گھر پہنچا ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ تھکن اور نیند سے پہلے ہی برا حال تھا، مگر آج کچھ اور ہی ہونے والا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی، کسی نے اوپر سے چادر کھینچی۔ میں گھبرا کے اٹھا۔ جیسے ہی میں سیدھا کھڑا ہوا، پیچھے سے کسی نے بڑے زور سے دھکا مارا۔ میں ان بیلنس ہوتے ہوئے بڑی بری طرح گر گیا۔ یہ کیسی مخلوق تھی جو سامنے بھی نہیں آ رہی تھی؟ مجبور ہو کر میں نے دوبارہ حصار کیا اور تسبیحات پڑھنی شروع کی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ بھیڑیا نما جن میرے سامنے کھڑا تھا، انتہائی بد شکل اور بدصورت، مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے عمل پڑھنا ذرا تیز کیا تو وہ کسی باولے کتے کی طرح
बड़ी ही तेजी के साथ दीवारों के ऊपर भागने लगा। मुंह से निकलता ताजा रस्ता खून कमरे में साफ गिरता दिखाई दे रहा था। ये अमल फजर की अजान तक चला। फजर की अजान के करीब मुसलसल अमल करने के बाद वो चला गया था। वो मुझसे क्या चाहता था मैं नहीं जानता। वो उसी हवेली से ही हमारे साथ आ गया था या फिर रास्ते से गुजरती हुई कोई मखलूक की हम पे नजर पड़ गई थी। ये राज एक राज ही रहा। हादसे जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। आप भी जिन्नात से मुताल्लिक कुछ भी पूछ सकते हैं। ये सदका जारिया है। सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।